امام کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ یہ چار امام کس دور میں پیدا ہوئے؟ کیا علم و عمل کی بنیاد پہ انسان امام بن سکتا ہے؟ پی ٹی او واہ. امام ابو حنیفہ کے مسلک کو چھوڑ کر دوسرے امام کی تقلید کر سکتے ہیں؟ نہیں تو کیوں نہیں؟ یار یہ اوکھا سوال ہی ہوتے. امام کی تقلید اس لیے ضروری ہے کہ جو بندہ دین کا ماہر نہیں ہے نا، تو اسے یا تو دین کا ماہر بننا پڑے گا یا ماہر کی بات کو ماننا پڑے گا. سورۃ ملک آیت نمبر 10 پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 1 صفحہ نمبر 129 پارے کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو دو خواہشات کریں گے کہ اے کاش ہم یہ دو کام کر لیتے تو جہنمی نہ ہوتے. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. ناقل او نسمع، ناقل کا معنی سمجھ جانا، ناقل نسمع کا معنی سن لینا، مان لینا، یعنی میری بات سنی گئی یعنی مان لی گئی. تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر عزیزی کے اندر قرآن کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ناقل سے مراد دین کا ماہر مجتہد بننا ہے اور نسمع سے مراد اس کا مقلد بننا ہے. تو جہنمی جہنم میں رو کے کہہ رہے ہوں گے یا تو ہم دین کے ماہر ہوتے، مجتہد ہوتے، دین پہ عمل کرتے، یا مجتہد نہ ہوتے، اس مجتہد حق، اس امام برحق کی بات کو تسلیم کرتے تو جہنمی نہ ہوتے. تو اس لیے جہنم سے بچنا ہے تو یا تو ماہر خود بنیے دین کے یا پھر دین کے ماہر کی بات کو مانیے. اس لیے ضروری ہے. چار امام کس دور میں پیدا ہوئے؟ امام ابو حنیفہ صحابہ کے دور میں پیدا ہوئے. امام صاحب کے بارے میں پہلی روایت ہے کہ سن 80 ہجری، ایک روایت ہے سن 70 ہجری، ایک روایت ہے سن 60 ہجری. تین قول ہے. صحابہ کا زمانہ ختم ہوا ہے 110 ہجری پہ. 70 ہجری 80 ہجری کا قول لیں تو 30 سال، 90 100 110 30 سال امام حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ پایا. سن 70 ہجری کا قول لیں تو 80 90 100 110 40 سال امام حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ پایا. اور 60 ہجری کا قول لیں تو کمال ہی ہو جائے کہ 70 80 90 100 110 50 سال، آدھی صدی امام ابو حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ پایا. ٹھیک ہے، باقی ائمہ ان کے بعد کے ہیں. تو امام ابو حنیفہ ائمہ میں سید التابعین ہیں، تلامذہ صحابہ ہیں، تلمیذ صحابہ ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، حضور علیہ السلام کے شاگرد کے براہ راست شاگرد ہیں. باقی ان کے بعد آئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 150 ہجری میں، صحابہ کرام کے جانے کے 40 سال بعد. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 93 ہجری میں. ان نے صحابہ کی زیارت تو نہیں کی لیکن 93 ہجری میں پیدائش. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی 204 میں پیدائش ہے. انہوں نے بھی صحابہ کی زیارت نہیں کی. لیکن وقت کے ائمہ ہیں. شریعت میں 4 قسم کی گنجائشیں ملتی تھی جو اللہ نے ان چاروں میں پوری کر دی، یا حنفی یا شافعی یا مالکی یا حنبلی. یہ دیکھو مسجد شاہ جہان میں اندر آنے کے لیے 6 دروازے ہیں. 6 میں جس دروازے پر آؤ آپ مسجد آؤ گے. اس طرح قرآن کریم پڑھنے کے 7 طریقے ہیں. جس طریقے پر پڑھو آپ قرآن پر پڑھو گے. تو سنت نبوی پہ عمل کرنے کے 4 طریقے ہیں، حنفی شافعی مالکی حنبلی. جس پہ عمل کرو آپ حق پہ آؤ گے. یہ 4 راستے برحق ہیں. ٹھیک ہے، علم و عمل کی بنیاد پہ انسان امام بن سکتا ہے. بھائی اب امام بن ہی جائے تو کیا کر لے گا؟ جن کے اوپر جتنی تحقیق شریعت کی صحابہ نے اپنے شاگرد امام ابو حنیفہ سے کرا کے لکھوا کے ہمیں دلا دی، باقی ائمہ نے بچی سچی کسر کو پورا کر دیا. اب کوئی نئی شریعت آئے گی کہ نیا امام بن کے کوئی کرے گا؟ جتنا بڑا امام بھی بن جائے اسی تحقیق کو ہی مانے گا جو صحابہ کرام کے شاگردوں کی لکھی ہوئی ہے. کوئی اپنی طرف سے تو نہیں بنائے گا. بن بھی جائے تو کون سا بڑا مسئلہ ہے بھائی. امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کے دوسرے امام کی تقلید کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ میرے بھائی سب سے پہلی بات ہے کہ آپ امام صاحب کی تقلید کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ وجہ تو بتائیے. قرآن کریم کی 7 قراتیں ہیں نا، آپ ایک قرات کو چھوڑ کے دوسری پہ عمل کر رہے ہیں، کیوں؟ حق سمجھتے ہو یا باطل سمجھتے ہو؟ اگر باطل سمجھ کے دوسری قرات پہ آ رہے ہیں تو غلط ہے کیونکہ پہلی بھی حق ہے. اور اگر حق سمجھ کے آپ دوسری قرات کو اختیار کریں تو دلیل چاہیے. بھئی میں یہ کپڑے بدلنا چاہ رہا ہوں، کیوں؟ یہ بھی تو کپڑے ہیں. یا تو کہو میلے ہیں، یا تو کہو سردی ہے، پتلے ہیں. کوئی دلیل دو، اس میں کمزوری کیا ہے امام صاحب کی فقہ کو چھوڑ کے؟
ابو حنیفہ کی تقلید میں ہے مزہ، کیوں میں پتے چباؤں سمر چھوڑ کے؟ اس سے ہٹ کے آپ جاتے کیوں ہیں؟ آپ کو ریزن دیں، نمبر 1 ریزن آپ دیں گے، اور اس ریزن کے میں 110 انشاءاللہ جوابات دوں گا۔ رہی یہ بات کہ آپ ریزن لے بھی آؤ تو میں اگلی بات کرتا ہوں، آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے شافعی بن جائیں، مالکی بن جائیں، حنبلی بن جائیں تو آپ کا نقصان ہوگا۔ کیوں؟ ادھر مالکی علماء نہیں ہیں، شوافع کے علماء نہیں ہیں، حنابلہ کے ماہرین بزرگ نہیں ہیں جن سے آپ سن کر دین کے اوپر عمل کرو، تو آپ حنفیت بھی چھوڑ بیٹھو، باقیوں کے بزرگ یہاں ہوں نہیں تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلم، کہاں جائیں گے آپ؟ تو آپ کسی ایسے ایریا میں مستقل رہ رہے ہیں جہاں حنفی علماء نہیں ہیں۔ آپ کو اگر تحقیق چاہیے تو آپ شافعی علماء کے پاس جائیے، آپ وہاں مستقل شافعی بن جائیے، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ لیکن آپ اس جگہ میں ٹھہر کے جہاں پر باقی ائمہ کرام کے فقہ کے ماہرین موجود نہ ہو تو پھر اس کا معنی آپ کے دل میں کچھ اور من میں چل رہا ہے۔ وہ بلی تھیلے کو باہر کڈو، وہ اصل میں بات کیا ہے وہ نکال کے لائیں۔ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔